بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور وہ وحی کے بند ہو جانے کا حال بیان کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اس حال میں کہ میں چلا جا رہا تھا تو یکایک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ میں نے اپنی طرح نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا ایک کرسی پر زمین و آسمان کے درمیان میں معلق بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس کے دیکھنے سے ڈر گیا، پھر لوٹ آیا تو میں نے گھر میں آ کر کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اے کپڑا اڑنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر اور ناپاکی یعنی بتوں کی پرستش کو چھوڑ دے۔ المدثر۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت سے اللہ تعالیٰ کے کلام سورہ قیامہ 16 نمبر آیات تفسیر میں منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے نزول کے وقت سخت دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور آسان جملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ جلد جلد ہلاتے تھے تاکہ وہ وحی یاد ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سید روی سے کہا کہ میں اپنے ہونٹوں کو تمہارے سمجھانے کے لیے اسی طرح حرکت دیتا ہوں جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ الغرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو جلد یاد کرنے کے لیے اس کے ساتھ تم اپنی زبان کو حرکت نہیں دیا کرو تاکہ جلدی اخذ کر لو، یقیناً اس کا جمع کر دینا پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں یعنی قرآن کا تمہارے سینے میں جمع محفوظ کر دینا اور اس کو تمہیں پڑھا دینا، پھر جس وقت آپ کو پڑھ چکے تو پھر تم اس کے پڑھنے کی پیروی کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ یعنی اس کو توجہ سے سنو اور چپ رہو، پھر یقیناً اس کے مطلب کا سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے، پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے یہ کہ انہیں یاد ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کلام الہی لے کر آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے سنتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل علیہ السلام اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تھا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھی اور تمام اوقات سے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخی ہو جاتے تھے، خصوصاً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام آ کر ملتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، تو یقیناً اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلق اللہ کی نفع رسانی میں تند و تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت میں تیز ہوتے تھے۔ یہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ ہرقل شام روم نے اس کے پاس ایک آدمی بھیجا اور وہ قریش کے چند سواروں میں اس وقت بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگ شام میں تاجر بن کر گئے تھے، اور یہ واقعہ اس زمانے میں ہوا ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور نیز دیگر کفار قریش سے ایک محدود عہد کیا تھا۔ چنانچہ جب قریش ہرقل کے پاس آئے اور یہ لوگ اس وقت اہلیہ میں تھے تو ہرقل نے اس کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اس کے گرد سرداران روم بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس سب قریشیوں کو اس نے اپنے قریب بلایا اور اپنے ترجمان کو طلب کیا اور قریشیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سب سے زیادہ اس شخص کا قریب النفس
کون ہے جو اپنے کو نبی کہتا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ان سب سے زیادہ ان کا قریب النفس ہوں کہ یہ سن کر ہرقل نے کہا کہ ابو سفیان کو میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب رکھو اور اس کو ابو سفیان کے پس پشت کھڑا کرو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ میں ابو سفیان سے اس مرد کا حال پوچھتا ہوں جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، پس اگر یہ مجھ سے جھوٹ بیان کرے تو تم فوراً اس کی تکذیب کر دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کی شرم نہ ہوتی کہ لوگ میرے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام لگائیں گے، یقیناً میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت غلط باتیں بیان کر دیتا۔ عرض سب سے پہلے ہرقل نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ تھا کہ اس کا نسب تم لوگوں کو کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ ہم میں عالی نسب ہے۔ پھر ہرقل نے کہا کہ کیا تم میں سے کسی نے اس سے پہلے بھی اس بات یعنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر ہرقل نے کہا کہ کیا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر ہرقل نے کہا کہ بااثر لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے یا کمزور لوگوں نے؟ میں نے کہا امیروں نے نہیں بلکہ کمزور لوگوں نے۔ پھر ہرقل بولا کہ آیا اس کے پیروں روز بروز بڑھتے جاتے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کم نہیں ہوتے بلکہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ پھر ہرقل نے پوچھا کہ آیا ان لوگوں میں سے کوئی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان کے دین سے بدظن ہو کر منحرف بھی ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر ہرقل نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، اور اب ہم ان کی طرف سے مہلت میں ہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ اس مہلت کے زمانے میں کیا کریں گے، وعدہ خلافی یا وعدہ وفائی۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ سوائے اس کلمے کے مجھے موقع نہیں ملا کہ میں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں داخل ہو کر دیتا۔ پھر ہرقل نے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی اس سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو ہرقل بولا تمہاری جنگ اس سے کیسی رہتی ہے؟ میں نے کہا کہ لڑائی ہمارے ان کے درمیان ڈول کے مثل رہتی ہے کہ کبھی وہ ہم سے لے لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے لے لیتے ہیں، یعنی کبھی ہم فتح پاتے ہیں اور کبھی وہ۔ پھر ہرقل نے پوچھا کہ وہ تم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور شرکیہ باتیں عبادتیں جو تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے سب چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے اور سچ بولنے اور پرہیزگاری اور صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تو تم نے بیان کیا کہ وہ تمہارے درمیان میں اعلیٰ نسب والے ہیں، چنانچہ تمام پیغمبر اپنی قوم کے نسب میں کسی طرح عالی نسب مبعوث ہوا کرتے ہیں، اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا یہ بات یعنی اپنی نبوت کی خبر تم میں سے کسی اور نے بھی ان سے پہلے کہی تھی؟ تو تم نے بیان کیا نہیں۔ میں نے اپنے دل میں یہ کہا تھا کہ اگر یہ بات ان سے پہلے کوئی کہہ چکا ہو تو میں کہہ دوں گا کہ وہ ایک ایسے شخص ہیں جو اس قول کی تقلید کرتے ہیں جو ان سے پہلے کہا جا چکا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ تھا تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ پس میں نے اپنے دل میں کہا تھا کہ اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوگا تو میں کہہ دوں گا کہ وہ ایک شخص ہیں جو اپنے باپ دادا کا ملک اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا اس سے پہلے کہ انہوں نے یہ نبوت کا دعویٰ کہی تم ان پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ تو تم نے کہا نہیں۔ پس اب میں یقیناً جانتا ہوں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں سے تم جھوٹ بولنا غلط بیانی چھوڑ دے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا بڑے بااثر لوگوں نے ان کی پیروی کی یا کمزور لوگوں نے؟ تم نے کہا کہ کمزور لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے، اور دراصل تمام پیغمبروں کے پیروی یہی لوگ
کہ ہوتے ہیں، اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے پیرو زیادہ جاتے ہیں یا کم، تو تم نے بیان کیا کہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں، اور حقیقت و ایمان کا یہی حال ہوتا ہے تا وقتیہ کمال کو پہنچ جائے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان سے دین سے ناخوش ہو کر دین سے پھر جاتا ہے، تو تم نے بیان کیا کہ نہیں، اور ایمان کا حال ایسا ہی ہے جب اس کی بشبہات دلوں میں رچ بس جائے تو پھر نہیں نکلتی۔